سینیٹر فیصل رضا عابدی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل ہے۔ اب میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ کیسے ثابت کریں گے، کیونکہ ایرانی حکام کی جانب سے یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ حادثہ ہے، پوری دنیا اس کے اوپر، جو لوگ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، جو شواہد ان کے پاس ہیں، اس کے مطابق یہ ایک حادثہ تھا۔ آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ ریسرچ ففتھ ایلیمنٹ وار پہ ہم نے کی۔ اچھا۔ اور ان کے یہ خود حیران ہیں کہ یہ چیزیں ہم تک کیسے پہنچیں، یہ خود حیران ہیں امریکنز۔ بہرحال 2003 سے اس میں لگے ہوئے ہیں، مختلف جگہ پہ انہوں نے تجربے کیے ہیں۔ اچھا۔ نارتھ پول، ناروے اور حال ہی میں نیوزی لینڈ میں اس کا تجربہ کیا ہے انہوں نے۔ یہ ففتھ ایلیمنٹ وار کا؟ ففتھ ایلیمنٹ وار یہ ہے شمسی مقناطیسی طوفان گیسز کا جو اخراج خلا میں ہے، اس کو سیاروں کے ذریعے اس کو کنزپٹ کیا جاتا ہے اور پھر لیزر کی ایک کینوپی کے ذریعے اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے، جو بادلوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ گیسز جب آئیں گی تو بادلوں کی صورت میں احاطہ کریں گی۔ اب جہاں جہاں انہوں نے یہ تجربہ کیا اس کا، نیوزی لینڈ میں کیا، ناروے میں کیا، وہاں پہ کیا ہوا؟ نہ انسان مرا، نہ کوئی چیز تباہ ہوئی، وہاں صرف ایک کام ہوا، کیا؟ مواصلاتی اور الیکٹرانک نظام ڈس فنکشنل ہو گیا آٹومیٹک چند گھنٹے کے لیے۔ اور جب یہ ختم ہوا، یہ ناروے میں ہوا ہے، نارتھ پول میں ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نیوزی لینڈ میں حال ہی میں، یعنی کہ اسی مہینے نیوزی لینڈ میں بھی اس کا تجربہ کیا گیا۔ اچھا۔ یہ ناسا یہ کہتا ہے کہ چونکہ اوزون کی سطح کمزور ہے، وہاں سے اس نے داخل ہوا۔ اب پوچھنا یہ ناسا والوں سے، میاں مولا علی نے تو 1400 سال پہلے سورج کا فاصلہ بتایا، 170، یعنی کہ ایک عربی گھوڑا 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑے تو 170 سال میں وہ سورج پہ پہنچے گا۔ تم آج بتاتے ہو کہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے، تو سیم ہے، ایک ہی فاصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ 15 کروڑ کلومیٹر وہ ٹریول کر کے آیا، اس لیے کہ زمین میں وہ جذب ہو جائے، مطلب سینکڑوں سیاروں سے ہوتے ہوئے ہیں مقناطیسی، شمسی مقناطیسی طوفان گھومتے ہیں خلا میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اب پوچھنا یہ ہے کہ اس کی ڈیتھ تو ہے نہیں، اگر نیوزی لینڈ میں آیا اس کے بعد کہاں ہٹ کیا، اس کے بعد دنیا میں کہاں ہے، ناروے کے بعد، نیوزی لینڈ کے بعد دنیا میں کہاں ہے، وہ کچھ نہیں پتا۔ وہ جو ہٹ کرنا تھا، جو ہٹ کرنے والے یہ گیسز کا اخراج ہے، اس کو واپس سک کر لیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نظام بحال ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہی ففتھ ایلیمنٹ وار ہے۔ آنے والے دنوں میں لوگ، مجھے نہیں پتا اس پہ کیا تاثر رکھتے ہیں، لیکن جو میرا تاثر ہے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں اس کے ساتھ آپ کو 3 گواہیاں پیش کروں گا۔ اچھا، ٹھیک ہے؟ اب سنیں، 170 سال کے محیط عرصے کے اندر وہ اس لیے زمین میں اوزون سے کمزور سطح سے داخل ہوا، تو زمین سے واپس جانے کے لیے اسی اوزون سے واپس تھوڑی جائے گا، زمین پہ ہی گھوم رہا ہوگا نا، ٹھیک ہو گیا، کہاں جائے گا؟ اس کی تو ڈیتھ ہے نہیں، صحیح ہے، وہ تو مقناطیسی طوفان ہے، اس سے نہ کوئی بندہ مرے گا، نہ گھر تباہ ہوگا، نہ کوئی ہتھیار تباہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، علاوہ یہ کہ جو بھی الیکٹرانک اور مواصلاتی نظام کے تحت، یعنی کمیونیکیشن، وہ ڈس فنکشنل ہو جائے گی۔ اچھا، جو بھی کمیونیکیشن چیز ہے وہ ڈس فنکشنل ہو جائے گی۔ اچھا سنیں، اب اس ضمن کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا، سب سے پہلے ٹھیک 7:45 شام اسرائیل کے میڈیا پہ صدر رئیسی کی ڈیتھ کی خبر کو اناؤنس کر دیا گیا۔ اس خبر کو سب سے پہلے نیتن یاہو ہی آگاہ تھا، اس نے اپنی کیبنٹ کے مشورے سے اس کو ریلیز کرایا اپنے میڈیا کے اوپر۔ صبح 5:40 تک دنیا میں ایک سوال اٹھا اسی میڈیا کے اوپر کہ جب ایران نے اس کو فائنڈنگ نہیں دی، تمہیں کیسے پتا وہ شہید ہو گئے؟ یہ چیز ان کے لیے لمحہ فکریہ بنی۔ 5:40 پہ صبح فجر کے وقت میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دی یہ خبر تمام سائٹس پر سے، اور 10:15 پر صبح ایرانی فائنڈنگ آنے کے بعد دوبارہ انہوں نے نشر کی اور اس میں ایرانی ذرائع کا ذکر دیا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تمہیں کیسے پتا تھا؟ اچھا، تم نے کیسے وہ خبر کو ریلیز کیا اپنے ڈیتھ کی، جبکہ ابھی تک دنیا کو مقام کا ہی نہیں پتا تھا کہ یہ گرا کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، تمہیں ہی پتا تھا۔ آذربائیجان کی حقیقت کو جاننے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آذربائیجان کی اکثریتی آبادی شیعہ ہے، لیکن کنٹرول ٹوٹل وہاں پر موساد، CIA اور رو کا ہے۔ پورا آذربائیجان ان کے میکینزم کا دوسرا نام ہے، جو ایران کی سرحد کے اوپر برپا کیا گیا، اور وہاں پہ اڈے بنائے گئے، وہاں سے مواصلات چیک کیے گئے۔ جب ہیلی کاپٹر کی پرواز ہوئی تو 100 کلومیٹر کے ریڈیس پہ دونوں ریڈار کام کر رہے تھے، آذربائیجان کا بھی اور ایران کا بھی۔ 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ اندر آتے کے ساتھ ہی وہاں پر، اب میں اس میں 3 گواہ پیش کر رہا ہوں آپ کو کہ ہوا کیا۔ 2 ہیلی کاپٹر بچے، ہاں جی بالکل، 2 پائلٹ بچے، بالکل صحیح، دونوں کے انٹرویو آج سے 2 دن پہلے لائیو نشر ہوئے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ سب سے آگے تھا ایران کے صدر کا ہیلی کاپٹر، ہاں جس کا انچارج کیپٹن مصطفی تھے، کیپٹن غلام حسین اسماعیلی۔ وہ مصطفی جو تھے وہ ان کے صدر کے پائلٹ تھے، لیکن جو دوسرے پائلٹ نے انٹرویو نشر ہوا ہے، ان کی بات نہیں کر رہی، ہاں ان کا نام ہے غلام حسین اسماعیلی، جو لائیو نشر ہوا ہے۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ان کے مطابق صدر کا ہیلی کاپٹر آگے تھا اور بتلا صاف تھا، ہاں بالکل، کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی، دور دور تک کوئی بادل نہیں تھا، لیکن اچانک
کیا ہوا؟ انبلیویبل طور پہ صدر کے ہیلی کاپٹر کے سامنے ایک بادل آ گیا. ٹھیک ہو گیا. ہم نے صدر کا ہیلی کاپٹر بادل کی طرف داخل ہوا, ہم 500 میٹر پیچھے تھے تو ہم نے بادل کے اوپر سے پرواز کو لے جانا بہتر سمجھا. جب ہم بادلوں کی پرواز کراس کر گئے تو اصولاً صدر کا ہیلی کاپٹر آگے ہونا چاہیے تھا, جو نہیں ملا, جس کے بعد 1.5 منٹ پہلے کی کمیونیکیشن میں ہمارا رابطہ تھا اور 1.5 منٹ ہمارا رابطہ نہیں رہا. تو 1.5 منٹ ہم نے اس بادلوں کے اوپر پرواز کی, جس کے بعد صدر کا وہ ہیلی کاپٹر نہیں ملا. اب صدر کے ہیلی کاپٹر کو جو ان کا مواصلاتی جو رابطہ تھا وہ منقطع ہوا بادل میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی. اب جو کچھ تھا وہ بادل میں تھا. دنیا میں تمام طیارے بادلوں میں ٹریول کرتے ہیں, کہیں پہ بھی کمیونیکیشن نہیں ختم ہوتا, لیکن یہاں پر 2 ہیلی کاپٹروں کا کمیونیکیشن اس لیے برقرار رہا کہ وہ بادل کے اوپر سے پرواز کر گئے, اور صدر کا ہیلی کاپٹر اس لیے وہ بادل میں ٹریول کر گیا, وہ اندر ٹریول کر گیا. تو وہ مغناطیسی طوفان تھا نا, جس کو لیزر کے ذریعے آربٹ سے وہاں پر فوری طور پہ بپا کیا گیا. ان کے الفاظ سنے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اچانک ایک بادل آیا جو دور دور تک نہیں تھا اور اچانک آ گیا, اور صدر کے ہیلی کاپٹر کے سامنے آ گیا, تو ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ اوپر سے ٹریول کرتے. ہم کر گئے, وہ اندر داخل ہو گئے. اندر داخل ہوتے کے ساتھ ہی صدر کے ہیلی کاپٹر کا تمام نظام ڈس فنکشنل ہو گیا, along with the black box, کمیونیکیشن رابطہ اور الیکٹرانک نظام جیم ہو گیا, جس کی وجہ سے صدر کا ہیلی کاپٹر امپیکٹ پہ گیا نیچے زمین کے اوپر, اور وہ وہاں پہ جا کے لگا. نتن یاہو مٹھائی بانٹنے کے لیے تمہیں میں یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اس نے اس حادثے میں بھی ایک کو زندہ رکھا 2 گھنٹے کے لیے. ان کا نام تھا آیت اللہ محمد علی آل ہاشم, جو امام جمعہ تبریز تھے, جن کا صدارتی محل میں رابطہ ہوا اس حادثے کے بعد گرنے کے بعد. جب فون کیا گیا ان کے نمبر پہ تو وہ شدید زخمی حالت میں, انہوں نے 16 سے 17 منٹ گفتگو کر کے تمام حالات بتائے. میں زیادہ نہیں بتاؤں گا, لیکن اتنا بتاؤں گا یہ کنفرم تھا کہ ان کے الفاظ بھی یہ تھے کہ دور دور تک کچھ نہیں تھا, اچانک بادلوں کا ٹکڑا آیا, جس کے بعد بلر ہو گئے سارے شیشے, اور ہمیں کچھ نہیں پتا پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا, اور ہم نے امپیکٹ میں گئے. یہ انہوں نے وہاں کمیونیکیٹ کر دیا, تم نے تو مار دیا تھا, اللہ نے زندہ رکھا تمہیں دنیا کے سامنے آشکار کرنے کے لیے. اور اسی فائنڈنگ پہ ڈے فرسٹ سے ایرانین گورنمنٹ, رشین اور چائنیز گورنمنٹ نے آربٹ سے اس کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا. یہ فائنڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہیں, کراس میچ ہو رہا ہے. انشاءاللہ 8 سے 10 دن میں یہ فائنڈنگ پوری دنیا کے سامنے آئے گی, اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جدید نظام کے تحت ہیلی کاپٹر کو ڈس فنکشنل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا. یعنی آپ کے کہے کے مطابق یہ شمسی مغناطیسی طوفان کے تھرو ایک بادل اس ہیلی کاپٹر کے قریب آیا. دیکھیں نا, جب میں ایک چیز پوچھوں سوال, اتنی ایکوریسی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مواصلاتی نظام جتنا بھی خلائی چلتا تو مواصلات سے ہی ہے نا, ایکوریسی میں اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہر چیز ریڈار کے اوپر موجود ہے نا. جب ہیلی کاپٹر آذربائیجان سے اڑا تو ان کو پتا تھا کہ اس کے اندر ہے, کیونکہ اسرائیلی حکام وہاں موجود تھے. آذربائیجان کا تمام دفاعی نظام ہے ہی اسرائیلیوں کے پاس. دیکھیں, آذربائیجان ہے شیعہ اسٹیٹ, ایران ہے شیعان علی کی اسٹیٹ. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. شیعہ وہ ہوتا ہے جو دین اور دنیا کے ساتھ چلتا ہے, شیعان علی وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف دین کے رستے پہ چلتا ہے. یہ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ I'm sorry لیکن آپ کو برا لگے, لیکن یہ ڈائجسٹ ہونا بہت نہ کرو. کچھ دنوں میں فائنڈنگ آئے گی, خود بولو گی تو میری فائنڈنگ ہے نا, میں ہوں اس کا ذمہ دار, میں ہوں اس کا فائدہ کس کو. دیکھیں ابراہیم رئیسی, دیکھیں میں نے اسی لیے پہلے بھی آپ سے بات کی, فائدہ کیا ہے؟ فائدہ دیکھیں, اسرائیل کا سب سے بڑا اس میں یہ فائدہ ہے کہ وہ جو ایران نے حملہ کیا, پیٹھ پہ چھرا گھونپ کے آنکھیں بند کر کے اس نے وہ بدلہ لیا. امریکہ کا اور یورپی ممالک کا کیا فائدہ ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی سورش اٹھی ہوئی تھی عوام کی, طلباء کی, جو ان کے خلاف مظاہرے کر رہی تھی. اس کو ڈی ٹریک کیا امریکہ کے لیے, اس کے اندر یہ تھا. اور اس کے اندر میری اب تک کی معلومات کے مطابق CIA, را اور موساد جوائنٹ آپریشن میں موجود تھے. اس کو کنٹرول آذربائیجان ہی سے کیا جا رہا تھا.